بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کل پنجاب مسابقہ جات حسن تقریر و حسن اذان بعنوان میر کارواں الحمدللہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بہترین انتظامات کے ساتھ اور آپ سب بچوں کی بہترین اظہار کارکردگی کے ساتھ الحمدللہ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کی جو چین ہے پورے ملک میں، اس کے جو مسابقہ جات ہیں وہ مخصوص عنوانات پر ہوتے ہیں اور سال بھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان مسابقہ جات کی میزبانی جس ادارے کو ملتی ہے تو وہ ادارہ بھی ایک مرکزی ادارہ ہوتا ہے اپنے شعبے کا، اس چین کے اندر اس کی ایک نمایاں حیثیت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے یہ جو پورے دن کے اندر مسابقہ جات چلے ہیں تو ان کے اندر جس بھی پہلو سے ہم ان کو دیکھیں تو ایک بہترین کارکردگی کا یہاں پر اظہار کیا گیا، اور اس کی جو مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ سے لے کے بچوں کی تیاری سے لے کے اور مختلف مدارس کی میزبانی سے لے کے انتہائی مختصر اور مناسب وقت میں ان کو پورا کرنے تک تمام تر انتظامات میں ہمارے جو منتظمین ہیں ان کا حسن انتظام اور ان کی لگن اور ان کی محنت الحمدللہ نمایاں ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہترین اور کامیاب الحمدللہ سلسلہ مسابقہ جات تھا جو الحمدللہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ میں نے چونکہ جامعہ دارالقرآن فیصل آباد سے بھی اکتساب فیض کیا ہے، اور اسی طرح جامعہ دارالعلوم کراچی سے میری دورہ حدیث کی فراغت ہے، پھر جامعہ رشید میں میرا ایک طویل وقت گزرا ہے، تقریباً 9 سال میں نے وہاں پر پڑھایا ہے اور 3 سال میں نے وہاں پر پڑھا ہے، اور کراچی یونیورسٹی سے میری پی ایچ ڈی ہے۔ تو یہ جو حفاظ ایجوکیشن سسٹم جو وجود میں آیا وہ ہمارے سامنے اس کا آغاز ہوا۔ تو میں چونکہ یہاں پر ہمارے معزز مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہے، خاص طور پر یونیورسٹی سے جو تشریف لائے ہیں ہمارے کمیونٹی کے حضرات، تو میں ان کے علم میں لانے کے لیے خاص طور پر اور آپ ساتھیوں کی یاد دہانی کے لیے کہ جب یہ اس شعبے کا آغاز ہوا تو اس وقت صرف اتنا ہی اس کے اندر مقصود تھا کہ ہم اپنے بچوں کو 2 زبانیں آغاز ہی میں سکھا دیں، یعنی عربی اور انگلش، کیونکہ ہمارا درس نظامی کا جو گریجویٹ ہے وہ دورہ حدیث تک پہنچ جاتا ہے لیکن عربی بولنے میں اس کی ہچکچاہٹ ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک بچہ جو کالج کا گریجویٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کی انگلش بہتر نہیں ہو پاتی، تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے بچوں کی یہ جو لینگویج سکل ہے یہ شروع سے ہی ہم اس کو بہتر کر دیں، تاکہ یہ اپنے جیسے جیسے آگے مراحل کو بڑھتا جائے گا تو اس کی لینگویج کی جو ایک کمپیٹنسی ہے وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی، اور ساتھ میں یہ مسئلہ جو آخر تک جا کر حل نہیں ہوتا یہ شروع میں ہی ہم اس کو حل کر دیں گے اور بچوں کو ایک اعتماد دے دیں گے۔ لیکن اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئی، یہ 5 سال کا ایک پورا ایک پیکج تیار ہوا، اور ابھی الحمدللہ وہ رائج ہے پورے پاکستان کے اندر، اس اداروں کے اندر اس کو قائم کیا گیا ہے۔ کراچی سے اس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے، وہیں سے ساری چیزیں پاس ہوتی ہیں، آگے اپروو ہوتی ہیں، آگے اس کو لاگو کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام نے جیسے ایک پی ایل اوز ہوتے ہیں، پروگرام لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کا جو مقصد ہے حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا
یہ دراصل جس کو کہتے ہیں مین آف دی ایج، مین آف دی ایرا، رجل العصر کی تیاری کے لیے اس کو قائم کیا گیا ہے کہ چونکہ سوچ اس زمانے میں پائی جا رہی ہے کہ ایک ایسا لیڈر کیسے تیار ہو کہ اس کے پاس دین کا بھی ایسا علم ہو کہ جس سے وہ لیڈرشپ کی وہ جو سٹیج حاصل کر سکے کہ جو ہماری قرن اول سے جو روایت چلی آ رہی تھی، اور دوسری جانب اس کے پاس جو زمانے حاضر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اتنی بہتر اور بھرپور ہونی چاہیے کہ وہ زمانے کو ساتھ لے کے چل سکے، زمانے کو چلا سکے، اور زمانے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ اس کے اندر کوئی ایک چیز تو پائی جاتی ہے دوسرے سے یہ ناآشنا ہے۔ تو یہ جو ایک محنت کی جا رہی ہے یہ دراصل اسی رجل العصر کی مین آف دی ایج کی تیاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور چونکہ اس کے اندر جو دین ہے وہ بہت مضبوط تر ہے الحمدللہ، اس پہ کسی بھی چیز کے حوالے سے کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو سکل سیٹ ہونا چاہیے، جو بہترین صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ لینگویجز سے لے کے آگے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسا نظام تعلیم ایک لحاظ سے رائج کر دیا گیا ہے کہ جس سے ہم اس لیڈر کی توقع کر رہے ہیں کہ جس کی اس زمانے میں ضرورت ہے کہ اس کے پاس ایک کمبینیشن ہو علم دین کا بھی، علوم عصریہ کا بھی، اور اس کے پاس علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ سکل کے ایسا بہترین اس کے پاس ایک مجموعہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے کہیں پر بھی کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو ایسا محسوس نہ کرے کہ شاید اگر میرے پاس یہ صلاحیت ہوتی تو میں یہ سے یہ کر لیتا۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ اس ادارے کی یہ خوش نصیبی ہے اور ان کا یہ ایک بہترین اقدام ہے کہ اس کے ذریعے سے الحمدللہ وہی ایک ایسی سوچ یہاں پر پیدا کی جا رہی ہے، ایسا کچھ قوم کو دیا جا رہا ہے کہ جس کی اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو بھی، تمام معزز مہمانوں کو، آپ سب کو تیار کرنے والوں کو، اور اتنی اچھی اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو، اور خاص طور پر ہمارے حضرت مولانا قاری طلحہ محمود حمدانی صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے سائے میں ہی یقیناً بڑے بڑے لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ادارے کو سلامت رکھے، اور آپ سب اسی مقصد کے ساتھ جڑے رہیں گے تب ان ساری چیزوں کا فائدہ ہے، اور اگر آپ نے ایک کلاس سے دوسری کلاس کی طرح اس کو سمجھا تو پھر اس کا بہت بڑا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔